السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، اور قرآن کریم میں ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی الحمدللہ ہماری 39 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر آیت نمبر 41، 42 اور آیت نمبر 43 پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا بنی، یہاں چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اسرائیل، را یہاں پر بڑا مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لذکروا، یہاں لال ہے، اس کو سافٹ کر کے پڑھیں گے، اور اس کا آخر میں واو مدہ ہے، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لذکروا نعمتی، عین کو حلق سے نکال کر کے ادا کرنا ہے۔ نعمتی یلتی، یلتی تا الگ ہے اور یا الگ ہے، تا کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے۔ نعمتی یلتی، اکثر غلطی یہ کرتے ہیں، یہاں پر اس یا کو نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نعمت التی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے نعمتی التی انعمت، ان شروع میں حمزہ ہے، پھر اس کے بعد میں عم میں عین ہے، تو دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ہے۔ انعمت علیکم، علیکم میں بھی عین ہے، اس کو بھی حلق سے نکال کر کے ادا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا کا فا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ بعہدی، شروع میں عین ہے، اس کے بعد میں ہا ہے، عین کو الگ اور ہا کو الگ، دونوں کو ادا کرنا ہے۔ عہدی، اور دال کو کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے، یہاں پر چھوٹا مد نظر آ رہا ہے، یہ مد منفصل کا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اوفی بعہدکم، اوفی کے فا کے نیچے زیر ہے، یہ حرکت کا قاعدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر اکثر غلطی یہ کر دیتے ہیں لوگ کہ فا کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ فا کے اندر حرکت کا قاعدہ ہے، اس کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ پہلی یا کو تھوڑا سا سخت پڑھنا ہے۔ فَارْهَبُونَ، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، أَنزَلْتُ، ان کے اندر اخفا کریں گے اور زا کو ہارڈ کر کے پڑھیں گے۔ صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ قَلِّمَا، قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ مَعَكُمْ، عین کو حلق سے نکال کر کے ادا کرنا ہے۔ مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَكُونُوا، کاف کو بھی کھینچنا ہے اور نون کو بھی کھینچنا ہے، کیونکہ دونوں جگہ پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ اول کافر بہ، دیکھیں را کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد میں با آ گیا، یہ اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ جب تنوین کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر اس تنوین کی آواز کو نہیں نکالا جاتا بلکہ میم کی آواز کو نکالا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رم، رن نہیں پڑھیں گے بلکہ رم، کافرم، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، کافرم بہ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثَمَنًا، یہاں بھی دیکھیے تنوین کے بعد میں قاف ہے، تو یہ اخفا کا قاعدہ ہے، تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھیں گے۔
وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا، سین کو ڈائریکٹ لام کے اندر ملانا ہے، بیچ میں واو الف پھر الف، ان تینوں حرفوں کو چھوڑ دینا ہے. حق، حق کے اندر ہا کو حلق سے نکال کر کے ادا کرنا ہے اور قاف کو مبھر کے پڑھنا ہے. بالباطل، طا کو بھی مبھر کے پڑھنا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، انتم کے اندر اخفا کا قاعدہ ہے، تھوڑا سا ناک میں آواز روک کر کے پڑھیں گے. تعلمون. اب پڑھ لیتے ہیں اس کو پڑھنا کیسا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک اسی طریقے سے پہنچتی رہے اور ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.